السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نور اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا محمد مصطفیٰ، السلام علیک یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملتا ہے کیا نماز میں، سر کو جھکا کے دیکھ، ہوگا خدا کا سامنا سجدے میں جا کے دیکھ۔ سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ۔ اور نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، پچھلے جمعہ ہماری جو گفتگو ہوئی تھی، وہ گفتگو ہم نے شان اہل بیت اور اعمال صالحہ کے متعلق جو ہے سماعت کی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ کنڈوں کی عید کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ فرض ہے یا واجب ہے یا نفل ہے، اور یہ کرتے کیوں ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اور نہ کرنے پر لوگوں نے جو وعیدیں بیان کر رکھی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس سے متعلق تفصیلی گفتگو ہے۔ میں نے قرآن مجید سے 29ویں پارے سے سورہ مدثر کی آیت نمبر 43، 44 اور 45 تلاوت کی۔ پھر اسی طرح سورۃ القیامہ سے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 36 میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 31 میں نے تلاوت کی، 31 اور 32۔ ایسے ہی سورہ قیامہ کے علاوہ میں نے اور ایک آیت سورہ مرسلات سے تلاوت کی۔ سورہ مرسلات کی یہ آیت نمبر 48 اور 49 سے، 3 صورتوں سے الگ الگ آیاتیں میں نے تلاوت کی، مگر تینوں مقامات کے ان آیات مبارکہ کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کا پس منظر پیش کرتے ہوئے کافروں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب جو حالت کفر میں، شرک میں، حالت منافقت میں انتقال کرے، مرے کس حال میں، کافر رہتے ہوئے، مشرک رہتے ہوئے اور منافق رہتے ہوئے، اور جو ایمان والوں میں بڑے بڑے گناہ گار رہتے ہوئے، جو انتقال کیے بغیر توبہ کے، بغیر اپنی اصلاح کے، تو کل بروز قیامت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک ان سے پوچھوائے گا۔ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے کیا پوچھوائے گا ان سے؟ یہ سوال فرمائے گا کہ تم لوگ جہنم میں کیوں داخل کیے گئے، اللہ کے عذاب کے مستحق کیوں بنے، اللہ تعالیٰ تم پر کیوں غضبناک ہے، ان سے سوال ہوگا۔ تو وہ کافرین، وہ مشرکین، وہ منافقین
اور وہ گناہ گار مومنین کیا بولیں گے اس وقت؟ یہ بولیں گے، ان کا جواب اللہ نے بیان کیا۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر کیا ہے؟ 43 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا وہ کہیں گے، قالو، کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے سب سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ان کا جواب ہوگا۔ کیا جواب ہوگا ان کا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہی وجہ سے ہم کو کیا کیا جا رہا ہے؟ عذاب الہی ہو رہا ہے ہم پر، اللہ پاک غضبناک ہے ہم پر، ہماری طرف نگاہ رحمت نہیں کی جا رہی ہے۔ اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جواب ہوگا ان کا۔ پھر دوسرا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے اور ہم لم نکو نطعم المسکین، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کو کسی بھی صورت سے کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے، بڑی بخالت کرتے تھے، مال جمع کر کر کے ان گڈیوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ تو دنیا میں ہم مال کمائے ضرور، مگر وہ مال سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے، غریبوں کا خیال نہیں کرے، فقیروں محتاجوں کی مدد نہیں کرے۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ ہم کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ یہ بولیں گے اور کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم راتوں میں رب کو پکارنے والے جو بندے، ان کے ساتھ ہو کر رب کو پکارتے نہ تھے۔ تو ہم نے جو اللہ کے دین کو جھٹلایا، ہم نے جو قیامت کے دن کو جھٹلایا، ہم نے جو قرآن کے نصیحتوں کو جھٹلایا، یہ اس کی پاداش میں ہم کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ میں نے آیات کریمہ سورہ مدثر کی تلاوت کی، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ دوسرا مقام ہے سورہ قیامت کی آیت نمبر 31 ہے اور 32 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا فلا صدق ولا صلی، وہ لوگوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے اب اللہ خود بیان فرما رہا ہے۔ وہاں ان سے پوچھا گیا تب انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے عذاب ہوا۔ اب کیا ہے؟ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ وہ مشرکین، منافقین، وہ کافرین کو عذاب کیوں دیا جائے گا قیامت کے دن؟ اس لیے کہ فلا صدقہ، وہ ایمان نہیں لائے، تصدیق نہیں کیے قرآن اللہ کی کتاب ہے بول کے، تصدیق نہیں کیے کہ رسول پاک محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول ہے بول کے، تصدیق نہیں کیے قیامت قائم ہونے والی ہے بول کے، تصدیق نہیں کیے ملائکہ کا ہونا حق ہے بول کے، جنت دوزخ حق ہے بول کے، تصدیق نہیں کیے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے بول کے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہوئے اس لیے عذاب ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ولا صلی، انہوں نے نماز نہیں پڑھی اس کے لیے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان والا نہیں ہونے کی وجہ سے بھی عذاب ہے اور نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے بھی عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آیت شریفہ 31 اور 32 سورہ قیامہ کی تلاوت کی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ مرسلات میں ارشاد فرمایا۔ یہاں کیا فرمایا؟ جب ان سے پوچھا جائے، جب ان سے کہا جائے، کیا کہا جائے؟ دنیا میں بذریعے نبی، بذریعے قرآن جب ان سے کہا جائے، کیا کہا جائے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب نماز پڑھو با جماعت، فرض نمازیں با جماعت ادا کرو۔ جب ان سے کہا جاتا تھا دنیا میں تو وہ کیا کرتے تھے؟ لا یرکعون، نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، جماعت کو ترک کر دیتے تھے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ٹھہرنا ہی ان کو گوارا نہ تھا۔ یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، ان جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ ویل کیا ہے؟ صحابہ نے سرکار سے پوچھا تو رسول پاک نے اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ویل جہنم کے گڑھوں میں سے ایک ایسا خطرناک گڑھا ہے کہ روزانہ جہنم اللہ سے
پناہ مانگتی ہے دن میں 70 بار کہ اے اللہ میرے اندر سے گڑھے کو نکال دے، اس سے مجھے بڑی سردردی ہے، کیونکہ گڑھے کے اندر جو خطرناک عذابات دیے جاتے ہیں، جہنمیوں کی جو چیخ و پکار ہوگی اس سے جہنم بھی پک رہی ہوگی۔ وہ عرض کرتی ہے روز دن میں 70 بار اے اللہ میرے اندر سے یہ ویل گڑھے کو نکال دے۔ تب آپ اندازہ لگائیے جس سے وہ جہنم دن میں 70 بار پناہ مانگ رہی ہے، یہ بے نمازی، یہ کافر جہنم کے اس گڑھے کے اندر عذاب دیے جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ میں نہیں بیان کروں، کوئی ملا مفتی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن شریف کے اس نصیحت آمیز بیان سے سبق لیں، عبرت حاصل کریں۔ ہم تو نماز کو اتنی معمولی سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی فرض نمازوں میں سے کوئی نماز اگر چھوٹ جائے ہمیں ذرا سا افسوس بھی نہیں ہوتا، اس کو پھر لیٹ ہی صحیح ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی، ہم کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کو گناہ بھی سمجھیں، ہم تو اس کے اوپر ایک آنسو بہانے تیار نہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگنے تیار نہیں۔ جس طرح شراب پینے سے بچنا فرض ہے اور شراب پینا حرام ہے، اسی طرح نماز کو ادا کرنا فرض ہے، اور ایک نماز کو بلا شرعی عذر کے جان بوجھ کر ترک کر دینا، اس کو لیٹ کرنا، قضا کر دینا حرام ہے، حرام۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، وہ لیول والا گناہ ہے نماز کو ایک وقت کی ترک کر دینا۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص اس کو اتنا بڑا گناہ تصور کرتا؟ کئیوں نمازیں چھوڑ دیتے، مگر پھر بھی کوئی افسوس نہیں ہے، افسوس نہیں ہے۔ تو اللہ نے جس چیز کی اتنی اہمیت بتائی اور بار بار تکرار کے ساتھ قرآن میں حکم دیا کہ ایمان والو نماز ادا کرو، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو، وقت پر نماز ادا کرو، قرآن مجید کے اندر تکرار کے ساتھ اللہ پاک نے یہ حکم نافذ فرمایا۔ اور رسول پاک کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث شریفہ میں نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت کی جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو 10 نمازوں کا اجر ادا فرماتا ہے، اور ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے گناہ اللہ نماز پڑھنے کی وجہ سے درگزر فرما دیتا ہے۔ رسول پاک نے نمازی کے تعلق سے فرمایا جو بندہ نماز کے معاملے میں پکا ہے، مضبوط ہے، کل بروز قیامت اور قبر میں اس کو سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہوگی، اس کا حساب کتاب آسان کر دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کو ہلایا، اس سے پتے جھڑے، حضور نے فرمایا جیسے یہ درختوں سے پتے گر رہے ہیں نا، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ حضور نے حدیث پاک میں فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص دن میں 5 بار نہائے تو کیا اس کے جسم پہ کچھ میل ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ 5 بار نہا رہا ہے، اس کے جسم پہ میل کیسے ہو سکتا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو 5 نمازوں کے لیے وضو تو بناتا ہے نا، تو وہ وضو کرنا گویا 5 بار نہانا ہے۔ تو جس طرح 5 بار نہانے والے کے جسم پہ میل نہیں ہوتا، ایسے ہی جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا شخص ہے اس کے بھی نامہ اعمال میں گناہوں کا میل نہیں ہوتا۔ یہ رسول پاک نے بیان فرمایا۔ جہاں یہ فضائل حضور نے بیان کیے وہاں آقا علیہ السلام نے وعید بیان فرمائی۔ کیا وعید بیان فرمائی؟ کہ جو شخص بلا شرعی عذر کے نماز کو با جماعت نہیں پڑھ رہا، با جماعت نہیں پڑھا، موقع ہے، صحت ہے، سارے چیزیں ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، بلا شرعی عذر کے خالی کیا کر رہا انہیں؟ جماعت ترک کر رہا، نماز تو گھر پہ پڑھ لے رہا، تو ویسے شخص کے لیے رسول پاک نے وعید کیا بیان فرمائی؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جماعت مسجد میں قائم کر کے خود تلاشی لینے گھروں میں نکلوں، اور جس گھر میں مرد کو نماز پڑھتے ہوئے پاؤں بغیر جماعت کے،
میرا جی چاہتا ہے کہ وہ گھر کو آگ لگا دوں بولے سرکار۔ اب آپ اندازہ لگائیے، خالی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، اکیلے پڑھ لے رہا گھر میں، تو حضور فرما رہے میرا جی چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں، آگ لگا دینا جی چاہتا ہے۔ تب جو نمازی نہیں پڑھ رہا اس کے لیے سرکار کا کیا جی چاہتا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فرمایا۔ تو حضور اس بات سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک لیتے ہیں کہ حضور کا امتی نماز کی پابندی کرے۔ بولو حضور کو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اگر کوئی امتی سرکار کا باجماعت 5 وقت کی نماز ادا کرے تو سرکار کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خوشی ہوگی۔ اسی لیے تو فرما رہے نا سرکار میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کو بغیر شرعی عذر کے قضا کر دیا، یعنی موقع تھا، ٹائم تھا، پڑھ سکتا تھا، پھر بھی کیا کرا؟ جان بوجھ کے پڑھیں گے بلکہ سستی کر کے کیا کرا؟ لیٹ کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی نماز قضا ہو گئی نا 100 سال کا عذاب ایک قضا نماز کرنے پہ دیا جاتا۔ بولے حضور کتنے؟ قضا نماز پڑھ رہا انہیں، لیٹ پڑھ رہا نماز، اس کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد پڑھ رہا مگر، لیکن حضور کیا فرمائے یہ لیٹ پڑھنے پر سزا کیا ہے؟ 100 سال کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہم تو نماز کو چھوڑ دے رہے، قضا بھی نہیں پڑھ رہے، تو پھر عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ رسول پاک سے پوچھا گیا رسول اللہ بے نمازی کے لیے سزا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کافر اور مومن میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے بولے سرکار۔ اگر یہی نہیں رہی تو اس میں اور کافر میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا بولے۔ اسی پر امام شافعی کے نزدیک جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑا کافر ہو جاتا انہیں، یعنی اتنا سخت ترین گناہ ہے یہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر نماز نہیں پڑھ رہا، چھوڑ دے رہا، تو ویسے شخص کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، قید میں ڈال کے اس کو سزا کیا دی جائیں گی؟ اتنے نمازیں پڑھائی جائیں گی اس کو، اتنے نمازیں کہ انہیں زندگی میں پھر نماز چھوڑنے کا گناہ ہی تر کر دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کل جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو وہ شخص جو دنیا میں بے نمازی تھا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کے دوست محشر میں کون ہوں گے؟ اس کے آزو بازو کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا فرعون، شداد، نمرود اور ابی بن خلف جو منافقوں کا سردار ہے، یعنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود، خدائی کا دعویٰ کرنے والا شداد اور ابی بن خلف منافقوں کا سردار، یہ لوگ اس کے فرینڈ ہوں گے۔ کہاں پہ؟ محشر کے میدان میں۔ اور رسول پاک نے فرمایا اللہ وہ بندے کی طرف محبت سے دیکھے گا بھی نہیں جو دنیا میں نمازوں کو ترک کر دیا کرتا تھا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو دنیا میں نمازوں کو ترک کر دیتا ہے وہ شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں کا عذاب اکٹھا کر رکھا ہے۔ ان میں سے کچھ تو دنیا میں دے دیے جاتے عذابات۔ وہ عذابات کیا ہے؟ اس میں سے پہلا یہ کہ اس کے نیند سے راحت ختم کر دی جاتی، اس کے دولت سے برکت ختم کر دی جاتی، اس کی اولاد نافرمان کر دی جاتی، اور اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی، اور فرمایا اس کے دل سے سکون ختم کر دیا جاتا۔ پھر اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت 70,000 عذاب دینے والے فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوتے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں 70,000 ہنٹر ہوتے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں وہ ہنٹر کئی کے بنے ہوئے ہوتے؟ آگ کے۔ اور رسول پاک نے فرمایا وہ 70,000 ہنٹر سے وہ بندے کو مارتے ہیں آگ کے، تو ایک ناخن کی روح قبض کرتے، پھر مارتے، دوسرے ناخن کی روح نکالی جاتی، پھر مارتے، تیسرے ناخن کی، اس طریقے سے مار 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 کے اس کے جسم سے روح قبض کی جاتی۔ سرکار فرمایا جب روح قبض کی جاتی تو اس کی حالت کیسی ہو جاتی؟ دکھاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور دکھائیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایک لمبے لمبے کانٹے والے درخت کے اوپر ڈال دی، کانٹے اس میں چبھ گئے، سرکار نے زور سے کھینچا، وہ چادر پوری پھٹ گئی۔ سرکار نے فرمایا یہ چادر
چادر کی جیسی حالت دکھ رہی نا، وہ شخص جو دنیا میں نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اس کے روح نکالے جانے کے وقت یہ حالت ہوتی بولے سرکار، اس کے جسم کی ایسی حالت ہوتی، اسے صرف جنات اور انسان نہیں دیکھ پاتے لیکن اللہ کی پوری مخلوقات دیکھتی ہیں بولے، ملائکہ بھی اس کی چیخ و پکار سنتے ہیں، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، پرندے چرند جانور سب اس کی چیخ و پکار سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ جب اس کے جسم سے روح قبض کر لی جاتی، جہنم کے آگ پر گرم کیے ہوئے کھولتے پانی سے غسل دیتے وقت اس کو وہ جہنم کا پانی ڈالا جاتا، اور دنیا والے کپڑے کا کفن پہنانے سے پہلے وہ جہنم کا کفن 70,000 کفن آگ کے لے آتے فرشتے، وہ اس کو پہنائے جاتے۔ دنیا والے سمجھتے ہم کپڑے کا کفن پہنا دیے جسم سلامت، مگر وہ آگ کے کفن پہنانے کے بعد اب خبر میں کیا سلامت رہتا کفن، سمجھ گیا آپ؟ پھر اتنا ہی نہیں، جب اس کو لے جا کر قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر یہ کہتی ہے دنیا میں میرے اوپر جتنے لوگ چلے ان سب میں مجھے تجھ سے سب سے زیادہ نفرت تھی، مجھے تو سب سے زیادہ ناپسند تھا، اب تو آ گیا، اب میں تجھ سے انتقام لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے زمین اس کو دباتی ہے بولے سرکار، اس طریقے سے دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر ایسے گھس جاتی ہیں بولے سرکار، ایسا انگلیوں میں انگلیاں داخل کر کے بتائے سرکار۔ پھر اس کو زمین کھولتی ہے، پھر دباتی ہے، پھر کھولتی ہے، پھر دباتی ہے، یہ عذاب کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے قیامت تک۔ پھر حضور نے فرمایا اس پر اللہ ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے، وہ فرشتہ آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ ہتھوڑے کا وزن اتنا ہوتا ہے جس میں پوری دنیا کا وزن سمایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہتھوڑے سے وہ فرشتہ وہ بندے کو مارتا ہے، اللہ کے حکم سے مارتا ہے تو وہ زمین کے نچلے حصے تحت الثری تک دھس جاتا ہے، وہاں تک چلے آتا ہے ایک مار میں۔ پھر وہ فرشتہ اس کو نکالتا ہے، پھر اوپر رکھ کے پھر مارتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر مارتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے بولے سرکار۔ اسی طرح پھر ایک عذاب اس پر مسلط کیا جاتا ہے کہ جہنم کے دروازے نہیں بلکہ کھڑکیاں اس کے قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور جہنم کی آگ وہ کھڑکیوں کے ذریعے اس کے قبر میں داخل ہوتی ہے اور اس کو آگ الگ جلاتی ہے۔ پھر اس پر ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے بولے سرکار۔ یہ سب عذابات ایک ساتھ ہوتے رہتے، وہ سانپ اس پہ مسلط کیا جاتا ہے۔ سرکار فرمائے وہ سانپ کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے تالو پر، وہ سانپ کے پھن پر اوپر کوئی بال نہیں ہے بولے سرکار، اور انہیں ایک بار ڈسا تو بندہ 40 سال تک تڑپتا بولے سرکار۔ ایسا خطرناک زہریلا سانپ اس شخص کو یہ کہتے ہوئے ڈستا ہے کہ تو نے فجر کی نماز چھوڑی تھی نا، لے اس کا مزہ چکھ اب بول کے ظہر تک ڈستے رہتا انہیں۔ ظہر چھوڑا تھا تو عصر تک، عصر چھوڑا تھا تو مغرب تک، مغرب چھوڑا تھا تو عشاء تک، عشاء چھوڑا تو پھر فجر تک۔ اب انہیں زندگی بھر نماز نہیں پڑھا تو اس کی زندگی کتنی تھی، وہ زندگی کے ختم ہونے والے سالوں تک اس کو وہ سانپ ڈستا ہی رہتا ہے، ڈستا ہی رہتا ہے، اور یہ کہتا جاتا ہے۔ یہ عذاب الگ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جب فرشتے خبر میں آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں تو اس وقت اس کی کوئی مدد نہیں ہوتی۔ جب فرشتے پوچھتے من ربو کا، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ اس کو پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا، وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ یعنی کہ قبر کے امتحان میں بھی فیل ہو جاتا ہے وہ شخص جو بے نمازی ہوتا ہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ جب اٹھے گا قبر سے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں۔ کب تک؟ جب تک اللہ چاہیں گا، جب تک اللہ پاک چاہیں گا اس وقت تک اللہ پاک اس کو اپنی رحمت والی نظر سے بھی نہیں نوازیں گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ سب سے سخت ترین حساب کتاب لیا جائے گا اس کا جو نمازوں کے اندر بے احتیاطی کرتا تھا، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا نہیں تھا، یا پڑھتا تو ریاکاری کے ساتھ پڑھتا تھا۔ یہ سب لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان احادیث اور قرآن مجید کی ان آیات شریفہ کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے، نہ پڑھنے پر کتنا سخت ترین گناہ ہے، مگر ہم اہل سنت والجماعت کے لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں جاری نہیں جاری، بولے دامن پکڑ لیے بس ختم، بولے
سمجھ رہے آپ؟ دامن پکڑ لیے بیڑا پار بولے، وہ بیڑا پار ضرور ہے، اختتام پہ جنت میں جائیں گے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو احادیث شریفہ بیان فرمائے، وہ دامن جن کا آپ پکڑے انہوں آپ سے ملاقات کرے تک کتنے سال ہوتے گی، انہوں آپ سے ملنے آئے تک کتنے مہینے ہوتے گی، کیونکہ قیامت کا دن 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں، دنیا کے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ وہاں رسول پاک ضرور شفاعت کریں گے، مگر سرکار آپ کے پاس آئے تک کتنا ٹائم لگیں گا؟ بات سمجھ رہے؟ جب تک حضور آپ کو آ کے پکڑ کے اللہ سے درخواست کریں گے، وہ کرنے تک تو آپ کو یہ عذابات بھگتنے ہیں، وہ ولی شفاعت کرنے تک تو یہ عذابات بھگتنے ہیں، بھلے وہ اہل بیت کے ائمہ ہو، یا سیدہ فاطمہ ہو، یا مولا علی شیر خدا ہو، یا پھر غوث پاک ہو کے غریب النواز ہو، کوئی بھی ہو، جن سے بھی آپ محبت کریں گے، وہ جن سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، تو کیا بے عملی کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں نہیں، کسی ولی کی، کسی صوفی کی، کسی اہل بیت کے امام کی یہ تعلیمات نہیں رہی کہ مجھ سے محبت کر لو کافی ہے، بے عملی کی زندگی بھی بسر کر لو گے تو بخشا لوں گا، نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے بات آپ؟ لیکن اگر کسی نے یہ کہا بھی ہے کہ بخشا لوں گا، تو وہاں یہ وضاحت نہیں فرمائی خبر سے اٹھتے بخشا لیتا ہوں بول کے، وہاں یہ بات بھی ہے بخشانے کے لیے پہلے ملاقات، وہ کب ہوں گی، کتنا ٹائم لگیں گا، کوئی صوفی ہو بزرگ یہ دعویٰ نہیں فرمائے۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ تو رسول پاک نے ڈائریکٹلی یہ باتیں بیان فرمائی جو میں نے احادیث شریفہ سنائی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، اس سے اہمیت کا اندازہ لگاؤ نماز کی، کہ کافرین، مشرکین، منافقین سے اللہ فرمائے گا تمہیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ کیا بولیں گے؟ ہم بے ایمان تھے، ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ کیا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ارے کافر پہ تو نماز فرض ہی نہیں ہے فرض، ایمان والے پر فرض ہے، ایمان والے کو پڑھنی ہے، تو کافر کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، ایک اس کے کفر کا، دوسرا ایمان نہیں لا کے نماز بھی نہیں پڑھا نا، اس کا بھی عذاب دیا جائے گا۔ اور جو ایمان والا ایمان لا لیا تو اب اس کو کفر کا عذاب نہیں ملے گا، لیکن نماز نہیں پڑھا تھا اس کا تو عذاب بھگتنا پڑے گا نا۔ ہاں اگر کسی نے دنیا میں بے نمازی کی زندگی پچھلے اپنے سالوں میں گزاری اور اس کی زندگی ابھی باقی ہے، اصلاح کر لی، سچی توبہ کر لی، اب نمازوں کا پابند ہو گیا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اب اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں لیکن جو شخص بلا توبہ کے مر گیا اگرچہ کہ مومن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے صاف طور پر کہ یہ بے نمازی شخص پر میری نگاہ رحمت نہیں ہوگی، بے نمازی شخص رسول پاک کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بے نمازی شخص کا حشر شداد، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے کا سخت ترین بدترین کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت ضرورت ہے آج ہمیں نماز کی فکر کرنے کی، مگر ہم میں کے بہت سارے حضرات جو لازم ہے اس کو تو چھوڑ دیے، جو فرض ہے اس کو تو ترک کر دے رہے، مگر پکڑ لیے کس کو؟ 11ویں شریف بولے، نعرہ لگاتے کیا بول کے؟ یہ رسول پاک سے محبت کا دعویٰ ہے۔ کیا عمل کرتے بابا آپ بول کے بولے تو دعویٰ کیا ہے؟ 11ویں کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ دعویٰ کیا ہے؟ 12ویں کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ دعویٰ کیا ہے؟ کنڈوں کی عید نہیں چھوڑیں گے۔ دعویٰ کیا ہے؟ فاتحہ کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ دعویٰ کیا ہے؟ مزارات کی زیارت کرنا نہیں چھوڑیں گے، درگاہ جانا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نعرے بازیاں ہیں، یہ نعرے بازیاں آپ جو کر رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میری بات مانو، میں یہ کہتا ہوں دنیا کے کسی بھی سنی عالم سے پوچھ لو، دنیا کے کسی بھی مسلک کے، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے پاکستان کا مفتی ہو، چاہے عرب ممالک کا ہو، چاہے عراق کا ہو، چاہے غوث پاک کی مسجد کا مفتی ہو، اس سے پوچھو کیا 11ویں کرنا فرض ہے؟ اس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا 11ویں کیوں نہیں کر کے آیا؟ نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سے یہ کبھی نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تو فاتحہ کیوں نہیں دیا، یہ نفل ہے، دے تو بھی مت دے تو بھی۔ اگر قیامت کے دن سوال ہوگا تو کیا ہوگا؟ نماز کتنے پڑھ کے آیا، کتنے چھوڑ کے آیا، اس کا سوال ہوگا، مگر یہ سوال نہیں ہوگا
کہ 11ویں کی تھی کہ نہیں کی تھی, فاتحہ دی تھی کہ نہیں دی تھی, میلاد منائی تھی کہ نہیں منائی تھی, ہے نہیں, درگاہ کو گیا تھا یا نہیں گیا تھا. یہ بالکل کرنے چاہیے کام, مگر یہ سب کام نفل ہے. کیا ہے؟ نفل. اگر نماز کے مقابلے میں یہ اعمال کو رکھ کے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز تو نہیں پڑھتا 11ویں کرتا ہوں, نماز تو نہیں پڑھتا 12ویں کرتا ہوں, نماز تو نہیں پڑھتا مزارات کی زیارت کرتا ہوں, نماز تو نہیں پڑھتا کنڈوں کی عید کرتا ہوں, تو کیا یہ کرنے پر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں, یہ میری طرف سے فتویٰ نہیں دیتا. آپ بخاری شریف کی شرح اٹھا کر دیکھیں, نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری اٹھا کر دیکھیے, اس میں حدیث پاک ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا جو شخص فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کے سارے نوافل قبول ہی نہیں کرتا, آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا دیتا ہے. جب تک وہ فرائض کی پابندی نہیں کرتا تب تک اس کے نوافل قبول ہی نہیں کیے جاتے. تب معلوم کیا ہوا, 11ویں اگر قبول کرانی ہے تو پھر پہلے نماز پڑھنی ہوگی, 12ویں قبول کرانی ہے پہلے نماز پڑھنی ہوگی. آپ جو ہے نا اگر کنڈوں کی عید کو قبولیت کا درجہ دینا چاہتے ہیں تو پہلے نماز پڑھنی ہوگی. آپ فاتحہ کرنا چاہتے ہیں پہلے نماز پڑھنی ہوگی. یہ نہیں پڑھیں گے اور اس کے علاوہ یہ نوافل کی کثرت کریں گے تو یہ سارے کے سارے اٹھا کر آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. کیا اہمیت ہے فرض نماز کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کسی بندے کی ایک رکعت فرض نماز چھوٹی ہوئی ہے, ایک رکعت چھوٹی ہوئی ہے, تو اس کی جگہ پر کرنے کے لیے اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا یہ بندے کی ایک فرض رکعت کی جگہ خالی ہے, انہیں کچھ نوافل پڑھا کیا دیکھو اس کے کھاتے میں. فرشتے دیکھیں گے تو عرض کریں گے مولا ہاں اس کے پاس کچھ نوافل ہے, تو اللہ پاک فرمائے گا وہ ایک فرض رکعت کے جگہ کو پر کرنے کے لیے 70 رکعت نفل اس میں داخل کرو. تب آپ بولیے 70 رکعت نفل اگر اس کے زندگی میں انہیں پڑھا سوئے تو وہ پورے دیا تو خالی ایک رکعت کے قائم مقام ہوتا ہو, ایک رکعت کے. اب 2 رکعت فجر کے چھوڑا تھا تو کتنے رکعت دینا پڑتا نفل کے؟ 140 رکعت. بات سمجھ رہے آپ؟ تب نفل کرنا زیادہ افضل یا فرض عمل کرنا زیادہ افضل؟ تو جس کو اہمیت دینی چاہیے اور جس کے نہ کرنے پر وعیدیں سنانی چاہیے, ہم تو اس کو چھوڑ گئے اور کیا کر رہے ہیں؟ کنڈوں کی عید کرنا ہے. کیا ہے پہلے یہ بولو شرعی حیثیت کیا اس کی؟ نفل ہے. کیوں کر رہے بابا؟ بولے تو پتہ ہی نہیں, ہمارے ابا کرتے تھے, ہمارے دادا کرتے تھے, بس ہم بھی کر رہے ہیں. بولے گوشت کے کوئی آئٹم نہیں بنا سکتے اس میں, چکن 65 اگر غلطی سے بنا دیے سمجھو توبہ توبہ استغفر اللہ. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہماری حیثیت ہے. علمی اعتبار سے علمی میدان میں بھی پورے نہیں, اور ہم لوگوں کے یعنی علم کے حصول میں جستجو اور لگن کا یہ عالم ہے, علماء سے بھی آ کے نہیں پوچھتے کہ کیا کرنا, کیسا کرنا, کیسا نہیں کرنا, یہ بھی نہیں معلوم. کنڈوں کی عید کر رہے کس کے لیے؟ کنڈوں کی عید پہلے اس کو بول رہے کیوں؟ مٹی کے بنے ہوئے جو برتن رہتے ہیں نا, پلیٹس, اس کو بولتے کنڈے. اصل میں کنڈے بولے تو وہ دروازوں کے کنڈے نہیں, اصل میں مٹی کے بنے ہوئے برتن کو بولتے ہیں. تو اس کو جو کنڈے بول رہے آپ, کھیر پوری بنا کے اس میں رکھ کے فاتحہ دلا رہے, کنڈوں کی عید بول کے بول رہے. تو اس میں کس کی فاتحہ دلا رہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق. یہ کون ہے؟ امام ائمہ اہل بیت میں بہت بڑے امام گزرے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے کے بیٹے. سمجھ رہے آپ کون ہیں؟ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ. بہت بڑی ہستی ہیں, بہت سارے آپ کے علمی کارنامے ہیں, بہت سارے آپ کے کرامات اور عبادات اور زہد و تقوی کا عالم رہا ہے. آپ بڑے اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں سے ہے اور بڑے اماموں میں سے ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جیسے شخصیت ان کے شاگردگی پر ناز کرتے ہیں کہ میرے استاد امام جعفر الصادق ہیں. اگر ان کے استاد ہونے کے 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں تو علم کیا ہے جانتا ہی نہ تھا. بولے تو علم کیا ہوتا وہ تو ان کی دہلیز سے سیکھا. بولے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص ان کا شاگرد ہو, اب ذرا سوچئے ان کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا. ان کے نام سے ہم کر رہے یہ فاتحہ, تو فاتحہ کا نام رکھ دیے کنڈوں کی عید بول کے. کیوں
کیوں بولے تو مٹی کے برتن میں فاتحہ دلاتے بول کے. اب ان کو پوچھو یہ 22 رجب کچھ کیوں دلا رہے, رجب کے مہینے میں کیوں دلا رہے, کیا ان کی ولادت ہے؟ تو ولادت نہیں ہے اس میں. رجب کے مہینے میں نہ انہوں پیدا ہوئے, رجب کے مہینے میں نہ ان کا وصال ہوا, نہ اس میں ان کا عرس شریف ہے, نہ اس میں ان کی ولادت ہے. اب یہ کہاں سے نکلی, کون نکالے, اس کی اگر ہسٹری کھنگالے تو کچھ بھی نہیں معلوم. بات سمجھ رہے آپ؟ مگر اہل سنت والجماعت کے علماء کرام بولے کہ کوئی بندہ اگر کنڈوں کی عید کر رہا ہے, فاتحہ دلا رہا ہے حضرت امام جعفر الصادق کی, اس کے لیے کوئی تاریخ, کوئی دن, کوئی مہینہ متعین تو نہیں ہے. کوئی دلا رہا ہے تو دلا لے سکتا ہے, ایک نفل عمل ہے. کوئی کھلا لینا چاہتا ہے کھلا لے سکتا ہے. یہ ایک ایسی عید کا نام ہے کنڈوں کی عید. اب بات سمجھ میں آ گئی. کیا ہے یہ؟ فرض نہیں ہے. کیا ہے؟ نفل ہے. کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے. کرا تو کر لے, نہیں کرا تو نہ کرے. کرا تو ثواب مل جاتا, نہیں کرا تو کوئی گناہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی, تابعین نے نہیں کی. یہ بات کے بہت آخر کے جو ہے نا کیا ہے, انڈیا پاکستان کے لوگوں نے ایجاد کی. اگر آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں گے, حتیٰ کہ شیعہ حضرات میں بھی ایران چلے جائیں گے, وہاں کنڈوں کی عید بولے تو پہچانتے جنہوں نے, یہ کہاں سے نکالے پوچھتے. سمجھ رہا؟ شیعہ حضرات بھی جو ان سے عقیدت محبت میں انتہا کرتے ہیں, وہ حضرات بھی یہ عید وہاں پہ نہیں کرتے. سمجھ رہے آپ مار کے دیکھ لیجئے یوٹیوب وغیرہ, آج تو پوری سہولتیں آپ کو فراہم ہیں. اگر آپ عراق, بغداد وغیرہ کا جو ہے نا اگر یہ کریں گے تو منانا چاہیے نا وہاں پہ, مگر نہیں مناتے. تو کیا آپ ان کو کافر بولیں گے؟ نہیں بول سکتے. اب ایک بندہ ہے, اگر انہیں کنڈوں کی زندگی بھر نہیں کرا, سنی رہتا نہیں رہتا انہیں, بالکل سنی رہتا انہیں, نہیں رہنے کا سوال ہی نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ تو میں یہ باتیں کیوں عرض کیا, اس لیے عرض کیا کیونکہ ہم میں کے بہت سارے حضرات یہ کنڈوں کی عید پہلے تو ہے نفل, پھر اس میں شدت کیا کر رہے, 22 رجب کو کرنا ہی کرنا. ایک بار شروع کر دیے تو کہتے زندگی بھر کرتے چلے نا, انہوں باپ گزر گئے تو پھر اولاد کرتے چلے نا, اولاد گزر گئی تو پوتے کرتے چلے نا, انہوں گزر گئے تو پھر پڑ پوتے, وہ اب چلتے چلے نا, سلسلہ نسل در نسل. اگر غلطی سے نہیں کرے نا ختم, اب نقصانات ہو جاتے. بولے دکان چل رہی تو بند ہو جاتی ہے, یہ چل رہا نہیں چل رہا, آپ لوگوں کو بھی پتا ہوں گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, اتنی سختی ہے نفل عمل. پہلی بات, اگر کوئی بندہ شروع کرا, انہیں خود اگر 1 سال کرا 1 سال نہیں کرا, سمجھو کوئی گناہ چ نہیں ہے. تو جب گناہ ہے چ نہیں تو اللہ سزا کس کی دیں گا؟ کیوں آئیں گی بلا, کیوں آئے گی آفت؟ یہ غیر ضروری بات ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے. اور حد تو یہ ہے, سختی اتنی نفل عمل میں, سختی اتنی, بولے کہ جو ہے نا وہ کھیر پوریاں پکانا پڑتا, بولے گوشت کا کوئی آئٹم نہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ تمام مفتیان اکرام سے پوچھ لیجئے کہ کنڈوں کی عید میں آپ جو چاہے پکا کے کھلا سکتے, گوشت کے آئٹم بھی پکا کے کھلا سکتے, بغیر گوشت والے بھی. لیکن بغیر گوشت کے کھلانا بول کے جو سختی کر رہے نا, یہ سختی کرنا غلط ہے. سمجھ گئے آپ؟ بغیر گوشت کے کھلانا چاہ رہے ہیں آپ, گوشت لانے کے آپ کے پاس نوٹا نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شکر پہ فاتحہ دلا کے کھلا لو صاحب. کھیر پوری بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. سمجھ رہے آپ؟ یہ جو لازم کر لے رہے ہیں, نہیں کھیر پوری پہ دینا تو ہی ہوتی کہتے فاتحہ, نہیں تو نہیں ہوتی, بولے تو یہ بات غلط ہے. صحیح یہ ہے آپ کھیر پوریوں پہ دے لو, صحیح یہ ہے آپ بریانی بنا کے دے لو فاتحہ, صحیح یہ ہے آپ مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے لو, صحیح یہ ہے آپ خالی پیسے نکال کے خیرات کر لو اور ثواب امام جعفر الصادق کو پہنچا دو, ہو گئی کنڈے کی عید. اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ آپ گھر میں کھیر پوریاں ہی بنا کر فاتحہ دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور شدت کا یہ عالم, کھیر پوریاں گھر میں پکائے نا, پکائے تو بولے اس کو پردے لگا کے چھپا کے پکانا کہتے. سمجھ رہے آپ؟ ایک دوسری بات کیا کرنا کہتے ہیں, وہ چھپا کے پکانے کے بعد کھانا بھی چھپا کے کہتے. ارے کئی کو کیا لیڈیز کا کھانا کھلا رہے کیا, چھپا کے کئی کو کھانا, پردے میں کیوں کھانا؟ بات سمجھ رہے نہیں, کوئی عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے یہ. صحیح یہ ہے آپ جہاں چاہے کھلے میدان میں بھی کھلانا چاہے کھلا سکتے, آپ اپنے جو ہے نا گھر میں دعوت کر کے کھلانا چاہ رہے کھلا سکتے. اور لوگ کیا کر رہے معلوم, بولے ٹفن دے کے کسی کو نہیں بھیج سکتے, یا تو کھا لینا کہتے گھر میں, پورے لوگوں کو بلا کے صاف کر دینا بگونے وغیرہ سب.
اگر بچ گیا سمجھو تو کسی کو ٹفن بن کے نہیں دے سکتے، کیا کرنا پھر؟ بولے اس کو دفن کر دینا۔ یہ معاملہ چل رہا۔ پہلی بات تو یہ نفل عمل ہے، اس میں اتنی سختی کرنا اور اس طریقے کے خیالات اور عقائد اور نظریات بنا لینا، یہ بلا تحقیق کے ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی سنی مفتی یا عالم دین نے کہیں کے بھی یہ بات نہیں بیان کی کہ کنڈوں کی عید اس طریقے سے کرے تو امام جعفر الصادق خوش ہوتے یا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا یا رسول پاک خوش ہوتے۔ یہ ہم نے ہماری طرف سے گھڑ لیے باتیں۔ تو صحیح یہ ہے کہ فاتحہ دلا کر آپ ٹفن بھی بھیجنا ہے تو کسی کو بھی بھیج سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ نفل عمل ہے، اس میں اتنی سختی کرنا اور نمازوں کے معاملے میں اتنی کوتاہی کرنا یہ غیر ضروری ہے۔ اگر آپ نمازوں کو ترک کر کے کنڈوں کی عید کرتے ہیں تب تو آپ یہ عید کریں گے بھی تو بلا آنے والی ہے، یہ عید کریں گے بھی تو عذاب ملنے والا ہے، یہ عید کریں گے بھی تب بھی آپ پر اللہ کی طرف سے قہر اور ناراضگی برسنے والی ہے، آپ کے نقصانات ہونے والے۔ اور اگر آپ نماز کی پابندی کے ساتھ کریں گے تب اللہ کا فضل آپ کے شامل حال ہوگا، وہ بزرگان دین کا فیضان آپ کے شامل حال ہوگا۔ حضرت امام جعفر الصادق اور ائمہ اہل بیت کی ایک حدیث پاک ہے، صوفیہ فرماتے ہیں اور امام ابن ماجہ فرماتے ہیں، اس کی روایت اگر کسی شخص کے اوپر پڑھ کر دم کر دی جائے اس کے ان راویوں کے نام تو پاگل آدمی صحیح ہو جاتا۔ بولے امام ابن ماجہ کیا ہے وہ؟ ان علی ابن موسیٰ الرضا ان ابیہ ان جعفر ابن محمد ان ابیہ ان علی ابن الحسین ان ابیہ ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ۔ یہ ائمہ اہل بیت کے نام ہیں۔ رسول پاک سے حضرت علی نے سنا، انہوں نے امام حسین کو سنایا، انہوں نے اپنے صاحبزادے زین العابدین کو سنایا، انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر کو سنایا، انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق کو سنایا، انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظم کو سنایا، انہوں نے اپنے صاحبزادے موسیٰ علی رضا کو سنایا۔ کیا ہے حدیث پاک؟ حدیث پاک یہ ہے کہ الایمان معرفت بالقلب، ایمان نام ہے کیا کہ دل سے ارکان ایمان کی تصدیق کرنے کا ایک۔ دوسرا کیا فرمایا؟ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں نا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان اعمال پہ عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ بولے کون بول رہی ہے؟ حضرت علی۔ کون بول رہی ہے؟ حضرت امام حسین۔ کون بول رہی ہے؟ امام زین العابدین۔ کون بول رہی ہے؟ امام باقر۔ کون بول رہی ہے؟ امام جعفر الصادق۔ انہوں نے نہیں کہا کنڈوں کی عید کرنے کا نام ایمان ہے، انہوں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے فرض روزے رکھنا، اگر زکوٰۃ فرض ہو تو اس کا ادا کرنا، حج فرض ہو تو اس کا ادا کرنا، یہ تمام کاموں کا ادا کرنا یہ ایمان میں شامل ہے۔ بولے تب آپ بتائیے، ائمہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، پھر ساتھ میں انہی کے قول کی نافرمانی بھی ہے۔ اب بولو ان حضرات کو خوش کر سکتے آپ صرف کنڈوں کی عید کر کے؟ جب تک نماز کی پابندی نہیں کریں گے وہ فاتحہ ایصال ثواب سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اس کے ساتھ اگر وہ کرتے ہیں تو فیضان بھی ملے گا، نگاہ کرم بھی ملے گی، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو بھی حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جو حق ہے اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہم میں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ سنت